چھوٹی موٹی جاب بھی کی بعض اوقات جو جاب میں نے صرف پہلے جب میرا جو پہلا سال تھا سردییں آکسفورڈ میں، کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، سیلز مین کا کام. تو میں نے انہوں نے ایک وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے کرسمس جاب، تو 3 ہفتے کی جاب تھی. تو 10 دن میں لاسٹ کیا، کیونکہ 2-3 میری لڑائی ہوئی، انہوں نے پھر مجھے نکال دیا 10 دن کے بعد. میں آکسفورڈ چلا گیا، تو میں پڑھ بھی رہا تھا، تو میں پھر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا آکسفورڈ کے لیے. داخلہ بھی وہ کرکٹ کی بنیاد پہ ملا نا؟ اوورسیز، اور آپ کی جو اوورسیز ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں، اور پھر ہاں کرکٹ بھی، اسپورٹس مین بھی، ایک انٹرنیشنل کرکٹر بھی تھا. تو میں آکسفورڈ میں یہ 3 سال کا کورس تھا؟ 3 سال کا کورس تھا، جو میں نے اصل میں 2 سال میں کیا. اور وہ پھر اس میں سب سے زیادہ گرو کیا. ایک تو میں اس لیے گرو کیا کہ وہ پڑھائی اتنی مشکل تھی. کیونکہ دیکھیں بہت مشکل ہے ہارون، آپ نے ایک چیز ریئلائز کرنی ہے، اگر آپ ایک انٹرنیشنل اسپورٹس مین بن جاتے ہیں تو وہ تب ہی بنتے ہیں جب آپ کا ایک لو افیئر ہو جاتا ہے، جنون ہو جاتا ہے ایک چیز سے، آبسیشن ہو جاتی ہے. نہیں تو آپ نہیں بن سکتے. کیونکہ سوچیں سارے ملک میں ٹاپ 11 میں آکسفورڈ سے لندن جاتے تھے. نہیں، میں پہلے یہ بتا دوں کہ جب تو کیوں نہیں اسپورٹس مین پڑھتے؟ کیونکہ لو افیئر ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اور آپ کے پاس ایک ٹنل ویژن ہونی چاہیے، آپ فوکس ہو جاتے ہیں ایک چیز پہ. تو میں جس کلاس پہ میں کرکٹر بنا ہوں، میں واحد کرکٹر ہوں جس نے ساری، یعنی جو میرا لیول تھا، جس کی یونیورسٹی ڈگری ہے. کیونکہ وہ آپ 15 سال کی عمر میں آپ کا فوکس ہو جاتا ہے اسپورٹ پہ، تو پڑھائی ہی نہیں کی جاتی. آپ وہاں آکسفورڈ میں بھی کیپٹن تھے؟ ہاں، پھر میں آکسفورڈ میں کیپٹن بنا، لیکن میں صرف پڑھا میری والدہ کی وجہ سے. کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ وعدہ کروایا تھا جب میں 18 سال کی ٹیم میں آیا. اس نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ کرنا ہے، تم نے اپنی یونیورسٹی پوری کرنی ہے. اور وہ میں اتنا اپنی والدہ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا. آغا جان تو آپ کو پیسے بھیجتے تھے یا پیسے بھی وہیں سے ارن کرتے تھے؟ یعنی پہلے میں یہ صرف یہ کہہ دوں کہ وہ جو میری والدہ نے مجھے پریشر ڈالا کہ تم نے پڑھائی پوری کرنی ہے، اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا. کیونکہ ایک تو آکسفورڈ کی، اور پھر یونیورسٹی ایجوکیشن، پھر جو مائنڈ کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ایجوکیشن، اس کا مجھے کرکٹ میں بڑا فائدہ ہوا. یعنی وہ اب میری جو انالیسس تھی، میں اپنی گیم کو بہتر ریڈ کرتا تھا باقیوں سے، وہ اور چیزیں جو میں نے ایک دفعہ صرف میرے والد، جو میں پہلا سال تھا میرا آکسفورڈ کا، انہوں نے یونیورسٹی فیس بھیجی، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 500 پاؤنڈ تھا وہ. اور یہ سوچ لیں کہ میری بہن اس وقت لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہی تھی، اور انہی دنوں میں وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. انہی دنوں کے اندر ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، یعنی پاؤنڈ 11 روپے، آدھا رہ گیا تھا، 11 روپے سے 28 روپے پہ چلا گیا. تو میری بہن ادھر پڑھ رہی تھی، میں آکسفورڈ میں تھا. تو پھر اس کے بعد میں وہ پروفیشنل کرکٹ کھیلتا، یعنی میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا. یونیورسٹی میں تھا تو میں اس میں سے اتنے پیسے کما لیتا تھا اپنی کرکٹ سے. چھوٹی موٹی جاب بھی کی بعض اوقات. جو جاب میں نے صرف پہلے جب میرا جو پہلا سال تھا سردییں آکسفورڈ میں، کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، سیلز مین کا کام. تو انہوں نے ایک وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے کرسمس جاب، تو 3 ہفتے کی جاب تھی. تو 10 دن میں لاسٹ کیا، کیونکہ 2-3 میری لڑائی ہوئی، انہوں نے پھر مجھے نکال دیا 10 دن کے بعد.